نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق اللہ العظیم۔ مختصر سی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم چیز کا امر فرمایا ہے، وہ کہ بنیادی تعلیم دی ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو۔ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ، اتنی جامع بات ہے۔ واتبع سبیل من اناب، جو ہماری طرف متوجہ ہے ان کے راستے کی آپ اتباع کیجیے۔ اس سے بڑھ کر کے مختصر الفاظ میں صحبت کی فضیلت اور اہمیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے جب شاعر کی تلاوت کی مجلس میں، تو حضرت مولانا محمد میاں فاروقی تھے موجود، تو انہوں نے آ کے کہا کہ صحبت کی فضیلت میں نے کبھی آیت نہیں سنی تھی۔ جامعہ ازہر کے فارغ تھے تمام، انہوں نے بڑی قدر کی، وہ اس وقت مجھے یاد آ گئی، میں نے پڑھ لیا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، کتنا جامع ہے۔ جو میری طرف جو لوگ متوجہ ہیں ان کے راستے کی آپ اتباع کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا ہے، معمولی بات نہیں۔ دوسری جگہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو آپ باندھے رہیے۔ صبر کسی کہتے ہیں کہ کسی مشقت والی چیز پر جمے رہنا، یہ صبر ہے۔ جب کوئی بلا آتی ہے تو مصیبت دشوار ہوتا ہے اس کا ضبط کرنا، اس کو برداشت کر لینا، یہی صبر ہے۔ آتا ہے حدیثوں میں کہ ایک عورت تھی، وہ رو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، معاملہ مچائے ہوئے تھی، شور کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہ صبر کرو، ہے مسعود صبر کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان پر یہ مصیبت پڑی ہوتی تب ہم جانتے، وہ جانتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حضور نے انہیں کہا کہ صبر کرو، کیوں معاملہ کر رہی ہے؟ اس لیے کہا ان پر یہ مصیبت پڑتی تب یہ سمجھتے۔ کسی نے کہا کہ ارے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تھی مسلمان مومنہ تھی، بے تاب ہو گئی، دوڑی ہوئی گئی، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں نہیں پہچانتی تھی آپ کو، اس بنا پر معاف فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ تعلیم کو نہیں چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، اب تو تم کو صبر ہو جائے گا جب کوئی مصیبت آئے، برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ مومن کا کام ہے۔ مومن ہمارے حضرت براگھر صاحب کا بہت ساتھ رہا ہے، فرماتے تھے جب کوئی مصیبت آئے تو بجائے ڈاکٹر بیماری تو بجائے کسی ڈاکٹر طرف نہ جانے کے یا کچہری کی طرف جانے کے، مثال جو بھی مصیبت جس ڈنگ کی ہو، تو اس کے دفع کے لیے دنیاوی کسی سبب اختیار کرنے کے پہلے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ بہت خاص بات فرماتے تھے۔ مومن میں اور غیر مومن میں یہ فرق ہے۔ مومن کی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، ہم کو انہی سے اس کے دفع کا سوال کرنا چاہیے۔ مومن آج یہ سبق ہم سب لوگوں کو پڑھنے کا ہے اور برتنے کا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔
پہلی بات الصبر عند صدمۃ الاولی، مومن کو بےتاب نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کو یہ کلمہ دیا گیا ہے مصیبت کو پڑھنے کے لیے، یہ امت کی خصوصیت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون دیا گیا۔ کہتے ہیں اگر پہلے ہی کلمہ رہتا تو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کی جب خبر آئی تھی تو یعقوب علیہ السلام یا اسفا نہ کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ معلوم ہے کہ اس امت میں یہ کلمہ نہیں آئے گا، انا للہ و انا، کتنا جامع لفظ، کتنا صبر، صبر کا بالکل تعلیم دینے والا، صبر کو بڑھانے والا یہ کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، پھر موازنہ کر سکتے۔ کاش کہ ہم لوگوں کی باتیں سمجھ میں آئی تھی، جو حد سے ہم تجاوز کر جاتے ہیں اس میں اعتدال پائے جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین ایسے ہی تھے، صبر، شکر، یہ تمام چیزیں بزرگوں کی خصوصیات میں سے، ہمارے اکابر کی خصوصیات میں سے کچھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ صبر پر میں نے تعلیم دیا کہ صبر سے بہت واسطہ ہم لوگ کو اس وقت ہے، صبر ہی صبر کرنا ہے، ہم کو صبر ہی صبر کرنا ہے، ہم کو سراپا صبر ہو جانا ہے، اپنے دین کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی، اولاد کے بارے میں بھی، عزت کے بارے میں بھی، ثروت کے بارے میں، صبر ہی صبر ہے۔ اس وقت بہت موقع ہے صبر کرنے کا، صبر کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ہم کو موقع ہے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کی توفیق دے، نعمتوں سے نوازے، اور صبر اس معنی کا نہ کہے کہ ہم کو بلایا آئے تو ہم صبر کریں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کبھی بلایا کو، مصیبتوں کو مانگو نہیں۔ یہ کسی نے لکھا، ماں عبداللہ فرنگی مانی نے لکھا ہے کہ کسی نبی یا کسی درمیان یہ کہتا جاتا ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ حضرت ماں عبداللہ فرنگی مانی نے لکھا ہے کہ کسی نبی یا کسی ولی نے عافیت کے غیر کا سوال نہیں کیا ہے، سب نے عافیت کا سوال کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی مصیبت آئی تو صبر کیا ہے، کسی ماں عبداللہ فرنگی مانی، عافیت کا سوال کرو، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے صبر کرو، اللہ کی طرف سے اس کو سمجھ کر کے صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ہر قسم کے صبر اور اس کے آزمائشیں ہیں، ہم کو صبر کے دامن ہی کو پکڑنا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ صبر کیجئے، اگرچہ آپ حجرہ مبارکہ میں ہیں، آپ کو باہر نکلنا مشکل ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ ابھی حجرے سے نکلیے۔ مسجد نبوی میں بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگ جمع ہیں، بلال بھی ہیں، فلاں ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے۔ لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے صحبت کی فضیلت میں کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ذاکرین کے ساتھ آپ جا کے بیٹھیے۔ وہ ذاکرین کون ہے؟ حضرت بلال ہے۔ ایک کپڑا ہے، دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے، تیسرا کپڑا نہیں ہے، خستہ حال ہے۔ یہ نہیں کہ امیروں کے جا کے خالی بیٹھیے، ان غریبوں کے پاس، جن کے پاس پورے تن کو ڈھانکنے کے لیے بھی کپڑا نہیں، ان کے پاس جائیے۔ لیکن ان کے پاس خوبی کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اس زمانے میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بے خوبی والا وہی آدمی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے افضل الرسول، افضل العباد کو بھیجا کن پر؟ ان ناداروں کے پاس۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ کا نفس جو ہے ظاہر ہے کہ حجرے مبارک سے نکلنے میں شاک ہوگا آپ کو، ان پھٹے پرانے لوگوں کے ساتھ بیٹھے میں کچھ آر بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمارا حکم جائیے۔ اب نبی کو حکم ہو رہا ہے امتیوں کے صحبت میں بیٹھنے کا۔ صحبت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نہیں؟ اس سے صحبت کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان ذاکرین کے ساتھ جا کے بیٹھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، صبر کیجیے، آپ کو دشوار ضرور ہوگا، کوئی مشقت ضرور ہوگی،
حجرے میں جو راحت ہے، راز و نیاز کی باتیں اللہ رب العزت سے ہو رہی ہیں، ان بیچاروں کے پاس بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ لیکن وہ بھی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے. ان کی تسلی کون کرے گا؟ ان کو ڈھارس کون بندھائے گا؟ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھے تو ہم غریبوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں. آپ بھی ان کی صحبت میں جا کے بیٹھے. معلوم ہوا کہ صبر بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آج یہ وقت جو ہے صبر ہی کا وقت ہے. زبان سے جو کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کے بولو، سوچ سمجھ کے لکھو، سوچ سمجھ کے رہو. اس بنا پر ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے بزرگان دین نے صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو ہماری طرف رجوع ہیں ان کے راستے کو اختیار کیجیے. انہی میں سے ہوئے دوستو سلف صالحین میں سے ہمارے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سے حضرت حسین بھی ہے. ان کو آپ کو دیکھنا ہے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، کون سی تعلیمات دی، وہ کس اخلاق کے کتنے پائے گئے تھے. آج میں اسی کو سناؤں گا کہ ان حضرات کا کیا رویہ تھا. واقعہ جو ہوا واقعہ ایسا ہے کہ اگر دن کو پڑھتا تو رات رات، لیکن سب برداشت کیا. حضرت حسن نے برداشت کیا، حضرت حسین نے برداشت کیا، لیکن تعلیمات ان کی کیا تھی، ان تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سنیے. کیا ان کی تعلیمات ہے؟ آپ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرو. حضرت حسن فرما رہے ہیں آپ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے فرمایا کرتے تھے جو علم حاصل کرو. اگر اس کو زبانی یاد نہ رہ سکو تو اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا کرو. لکھنے کا آگے کہ نہیں، اس زمانے میں لکھنے کا رواج تھا تب تو کہا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا چاہیے. فرماتے ہیں حضرت حسن فرما رہے ہیں ہماری حکمت، کہتے ہیں آپ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرو، اور اگر اس کو زبانی یاد نہ رکھ سکو تو اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا کرو. العلم صید والکتابۃ قید. بہت مشہور ہے نا. علم کیا ہے؟ شکار ہے، اور جب اس کو لکھ لو گے تو گویا کہ شکار کو پنجرے میں بند کر دیا تم نے. العلم صید، علم شکار ہے. اب لکھنے کا رواج نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا جو لکھا کرتا ہوں کتنی بڑی کاپیاں ہو گئی لکھنے کا. لکھنا بہت مفید ہے. کوئی چیز ہے نوٹ کر لیا، ہماری بیاض ہے 200-300 صفحے کی ہو گئی ہے، صرف کبھی کبھی لکھتے اتنا ہو گئی. فرماتے ہیں بہت عمدہ بات ہے. اس سے کتابت کی کس قدر منفعت معلوم ہوئی. اور جب آپ کو زہر پلایا گیا اب چھوڑیے. یہ تو علم کی طرف ترغیب. اب ذرا صبر کو دیکھیے. یہ علم کی ترغیب اپنے بیٹوں کو اپنے بھتیجوں کو. اب صبر والا واقعہ. اخلاق کیا تھے؟ علم یہ تھا اور عمل یہ تھا. جب آپ کو زہر پلایا گیا، کتنے نالائق لوگ، ایسے لوگوں کو زہر بھی پلایا، تلواریں بھی ان پر چلائی. جگر گوشے رسول، جنت کے پھول ہیں یہ حضرات، ان پر بھی امتیں تلواریں بھی چلائی ہیں اور زہر بھی کھلایا. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ جتنا بھی رویا جائے کم ہے. بچہ رونے کا مقام ہے. فرماتے ہیں جب آپ کو زہر پلایا گیا تو آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حضرت حسین کا جو واقعہ ہے یہ بھی معمولی واقعہ ہے. حضرت حسن کو بہت صلح کن آدمی تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نواسا ایسا ہے جس سے 2 جماعتوں میں صلح ہوگی. ہے اتنے بڑے صلح کن تھے. حضرت حسین کو تو کہتے ہیں حضرت حسن تھے، ان کو کیوں زہر پلایا ناکوں نے. حضرت حسین کو شہادت حضرت مانو کہ وہ گئے مانو کیا کہہ لو کہتے ہیں
انہوں نے کیا کیا تھا؟ ظالم لوگ ہیں، جگر گوشے رسول کے ساتھ بھی انسانیت کا معاملہ نہیں کیا، اور کیا معاملہ کرا؟ جب آپ کو زہر پلایا گیا تو آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا زہر تو کئی مرتبہ پلایا جا چکا ہوں مگر اس مرتبہ کی طرح نہیں تھا، بہت سخت تھا۔ یہ ہماری کتاب ہے اقوال سلف، یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے لکھ لکھ کر کے 11 جلدوں میں ہو گئی نہیں، 45 سال میں ہوئی ہے، انہوں نے 46 لکھ دیا ہے، 45-46 سال سے ایک ٹکڑے ٹکڑے لکھتے لکھتے 11 جلد ہو گئی نا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اس وجہ سے بتلا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے زندگی اس میں صرف کیا اس کے لکھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ایسی بزرگوں کا لکھا میں نے آخر تک۔ آپ نے فرمایا زہر تو کئی مرتبہ پلا چکا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، مگر اس مرتبہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جگر، کس کا جگر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور حضرت حسین نے آپ سے دریافت کیا، یہ اخلاق دیکھو، یہی میں نے کہا وہ طبی سبیل منانا، یہ ہمارے سلف ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ بھائی جان، آخر کس کے متعلق ہم گمان کریں کہ اس نے یہ حرکت آپ کے ساتھ کی؟ دردناک ہے۔ حضرت حسین پوچھ رہے ہیں بھائی کس نے یہ کیا آپ کے ساتھ، بتلائیے کچھ۔ تو فرمایا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھائی سے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ شخص وہی ہے جس کے متعلق ہم کو خیال ہے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ پکڑے گا، تم کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حضور، مراقبہ اللہ تعالیٰ کا، یہ ہے کہ نہیں ہم لوگ کے لیے عبرت کے لیے؟ اسے پہلے کیوں قتل کرو گے؟ اگر اسی نے کیا ہے تو اللہ کی سزا اس سے بڑھ کے ہے۔ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہ نہایت دردناک عذاب دینے والا ہے، دے گا۔ تم تو اس کے پیچھے پڑے ہو۔ بھائی سے کہا، چھوٹے بھائی سے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ آدمی قتل کیا جائے۔ یہ اخلاق قابل اتباع ہے نہیں ہے؟ فرمایا میں نے لکھا سبحان اللہ، یہ تھا آپ کا حلم و تقوی جو ہم سب کے لیے قابل اتباع و اطاعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ متبع سبیل من اناب الیہ، اس کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ حضرات وہ ہیں جن کی اتباع ہم کو کرنا ہے، ان کی اتباع میں فائدہ ہے۔ فرماتے تھے کہ ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لیے کسی نااہل کی طرف رجوع کیا جائے۔ کوئی ضرورت پڑی، اب وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، جب تک کہ کسی نااہل کی طرف رجوع نہ کرے، نالائق کی طرف، کہا اس کو مت کہو، ضرورت کو اپنے ٹال دو، نااہل سے نہ کہو۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اس میں کیسی غیرت کی بات ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا مجھ کو موت سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کس سے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سننا سنانا ضروری ہے کہ نہیں مولانا؟ نہیں سنتے سناتے۔ یہ مجھے سبق ملا ہے افریقہ سے، ہمارے ایک مرید ہیں مولوی فاروق صاحب، آتے رہتے ہیں بہت، 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عاشور والے دن کیا بیان کروں، یہی وہ آپ کی کتاب لیا ہی سنا دیا۔ تو میں نے کہا کہ میری کتاب رہبری تم کر رہے ہو، میں بھی سناؤں گا، چنانچہ ہر سال سناتا ہوں قریب قریب اس کو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے ایسا لکھا کہ اس میں سنایا جا سکے۔ آج بھی یاد ہے، آج بھی ان کا فون آیا تھا۔ ایک شخص نے آپ سے کہا مجھ کو موت سے بہت ڈر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ تم اپنا مال پیچھے چھوڑ دیا، مال تم نے پیچھے چھوڑا رکھے ہو بینک وغیرہ میں، تو موت سے ڈراتا ہے تم کو کہ موت آ جائے گی تو سب چھوٹ جائے گا۔ مال کو آگے بھیج دو تو شوق ہو جائے گا، چلو آخر میں ملے گا۔ کتنی عمدہ بات، یہ تو ہم کو بھی اب لکھا ہم نے، لیکن ہم کو یاد نہیں تھا، سمجھے بات؟ کیونکہ تم مال چھوڑ کے جا رہے ہو تو مال تم کو کھینچ رہا ہے پیچھے، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو
ہے تو وہ اپنی طرف کھینچے گا، آخرت میں تم سو سے جاؤ گے. نہیں عمدہ یہ حضرت حسن نہیں کر سکتے تھے. حضور صلی اللہ گوش ہے چک، گوش ہے جگر. نہیں عمدہ بات بولتا. یہ اس لیے کہ تم نے اپنے مال پیچھے چھوڑا ہے. اگر اس کو آگے بھیج دیا ہوتا اس تک پہنچنے کے لیے خوفزدہ ہونے کے بجائے امیدوار ہوتے کہ ہم مال تو چھوڑ آئے ہیں، ہمارا مال ہم کو کام آئے گا. وہاں پر پہلے بینک میں بھیج دیا، لندن بھیج دیا، امریکہ، کوئی ڈرے گا جانے میں؟ وہاں کوئی نہیں ڈرے گا. چلو بھائی ہم کو تو وہاں مل ہی جائے گا. اور جب کوئی نہیں ہوتا، گورنمنٹ نہیں جانے دیتی ہم لوگ کو، لندن نہیں جانے دیتی. کیوں؟ وہاں کا کیا کھائیے گا؟ وہاں سے کوئی بھیجا نہیں. ہم سے لگے کہنے کہ آپ کی تنخواہ تو 5,000 ہے، اب جا رہے ہیں لندن، یہ کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی کیا جا کے وہاں کیجیے گا، کھائیے. ہم نے کہا بھائی وہ لندن والوں نے ہم کو بلایا ہے، ہم کو خرچ دیا ہے بمبئی تک کا، ورنہ ہم تو اس لائق میں نہیں تھے کہ بمبئی اپنے کرائے سے آتے. بس کو ہنس دیا، انگریز سے ہنس دیا اس نے. میں نے کہا ہم تو اس لائق میں نہیں تھے کہ ہم بمبئی تک آتے. انہی لوگوں نے، لندن کے لوگوں نے بمبئی کا کرایہ بھیجا ہے، وہاں نہیں بمبئی تک کا بھی کرایہ انہوں نے بھیجا ہے، تو ہم بمبئی تک آئے ہیں. اگر وہ نہ بھیجتے تو ہم بمبئی تک بھی نہیں آتے. تو انگریز بھیج دیا. ایک گجراتی عورت تھی وہ بھیج دی، بس فوراً مجھے ویزا دے دیا، فوراً ویزا دے دیا. کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسی حکمت و موعظت کی بات ہے. حضرت حسن کی موعظت کی بات ہی نہیں. اب یہ لوگ ہمارے سلف نہیں ہوئے تو اور کون ہوں گے؟ شیخ قوام الدین نے فرمائے، شیخ قوام الدین فرماتے ہیں کہ معیار انکار برسے شیعت، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اللہ کی کتاب یہ بنیاد ہے. خدا تک پہنچنے کے لیے شاہراہ کون ہے؟ کتاب اللہ، اور اس کی تشریح سنت رسول اللہ، اور اس کی تشریح سیرت سلف. تینوں ترتیب سے ہیں. اللہ کی کتاب نہیں سمجھ میں آئے، سنت رسول کو لو، وہ سمجھائیں گے. اور ان کی بات میں نہیں تو تمہارے اکابر سمجھا. علماء ورثۃ الانبیاء، علماء ورثۃ الانبیاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناشی کو، ان کے مقاصد کو کوئی سمجھ سکتا ہے. تمام کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. صرف کتاب و سنت کی تشریح میں تو کتاب ہے. چاہے جامع ازہر کا کتب خانہ ہو، چاہے قمدواں کا کتب خانہ ہو، وہاں کا یہاں کا. دیکھ ایک آدمی لگے کہنے اتنی کتاب، میں نے اس سے زیادہ کتابیں تو وہاں موجود ہیں، وہاں دوسری جگہ کتابیں. یہ سب کس کی شرح ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. قرآن شریف دیکھ رہے ہیں نا، قرآن شریف ہی اسی کی شرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. خدا کا کلام ہے. لا تنقضی عجائبہ. کتاب اللہ وہ ہے جس کے عجائب منقضی نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہونے والے. یہ سیرت ہے. اور پھر اس کے بعد شرح کس نے کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے عملی تشریح کیا ہے. عملی تشریح ہمارے مشائخ نے، عملی علماء نے عملی تشریح کیا ہے. علمی تو کیا ہی، اپنے عمل سے دیکھنا ہے. سبحان اللہ. کیسی فرماتے تھے کہ مکارم اخلاق 10 ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبان کی سچائی. اب لو حضرت حسن فرما رہے ہیں، جس کے لیے رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سینہ، ارے یہ تو لو. اگر اس پر عمل کرو گے تو حسن کے ساتھ تم جنت میں گھومو گے. نہیں تو حضرت حسن بھی کہہ دیں گے نالائق، ہماری تعلیمات پر تم نے عمل نہیں کیا، آج زبانی خرچ کر رہے ہو. زبان کی سچائی. جنگ کے وقت حملہ کی جنگ، سائل کو دینا، سائل کو دینا. حسن خلق نہیں، جنگ ہو تو اس کا حق ادا کرنا، یہ مطلب ہے. سائل کو دینا، کوئی سائل ہے اس کو دے دو. سائل کا بھی تم پر حق ہے. کوئی بیان کر رہا تھا کہ پلیٹ فارم پر کچھ سائل آئے، کسی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوال کرنے لگے، کوئی دیتا ہی نہیں تھا ان کو. اور سنائی جا رہی تھی کون کتاب کہ سائل کے سوال کو دو، ادا کرو. کہا کیا آپ پڑھ رہے ہیں کچھ عمر آپ کا بالکل برعکس ہے. کسی نے کہا دیا، پلیٹ فارم بتا دیا. سائل کے حق. مسائل فلا تنہر وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو نہ چھڑکو، سائل کو نہ چھڑکو. یہ تعلیمات نبوی ہے، بلکہ تعلیم الہی ہے. تعلیم نبی نہیں بلکہ تعلیمات الہی. وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
साहिल को न झिड़किए। इसका वाकया अभी वो किताब उसी में लिखा हुआ है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार कुछ आया खाने के बाद, जैसे भुट्टा उठा है इस किस्म की चीज कोई ले आया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भूखे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि उसको खाएं, इतने में साहिल आ गया, कहा या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं। हुजूर ने उसको उठा के वही दे दिया और जाकर के उसे बेच दिया कहीं जाकर के। वो साहब जो देख रहे थे गए, फिर उसको खरीद के ले आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब देखा कि फिर हुजूर के पास पहुंच गया, फिर आया, कहा कि या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं। हुजूर ने उसको दिया। कई मरतबा ऐसा हुआ। तो हुजूर ने झिड़क के कहा कैसा बुरा साहिल है जो बार बार आता है। इस किस्म का हदीस उन्होंने नकल किया है। बस उसी पर आज डाली मोहम्मद साहिल फलाह। कई मरतबा जब परेशान कर दिया उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से, अब सुन लें, हम लोग भी सुन लें, औरतें भी सुन लें, मर्द भी सुन लें, ये सब तालीमात नबवी हैं, तालीमात इलाहिया हैं। उसी पर आयत नाज़िल होगी मोहम्मद साहिल फला तनहर। हुजूर ने सिर्फ इतना कहा कैसा साहिल है, मोहम्मद साहिल फला तनहर। हुजूर की कैसी तालीम की गई मुझसे, आपकी तालीम ऐसी हुई। हुजूर की कैसी तालीम। ज़ालिक अल्लमनी रब्बी फासना तालीमी व अदबनी रब्बी फासना तालीमी। मैंने रब ने मुझे तालीम किया है, मेरी तालीम अच्छी हो गई। कोई ये तालीम नहीं दे सकता था हाँ कि 3 मरतबा के बाद साल को झिड़क दिया तो आयत नाज़िल हो जाए। कोई कर सकता था? यह खुदा ही तालीम है, खुदा की तालीम। नबी की तालीम खुदा करता है। सहाबा की तालीम तो नबी ने किया है, और नबी की तालीम किसने किया? तालीम खुदा ने। कई मरतबा के बाद उन्हें बार बार वो आया और मांगने लगा तो हुजूर दे देते थे। इतने में एक बात कह दिया हुजूर ने, कैसा साहिल है, बस आ जाती वो मसाइल फला तनहर। आज हम लोग अपने अखलाक को दुरुस्त करते हैं? नहीं। साहिल को वह झिड़को, साहिल को नहीं झिड़को। हमारे हज़रत के 2 जमात है इसमें। बाद लोग ये कहते हैं कि जो हट्टे कट्टे लोग हैं उनको न दो, वही बेचारे यही कहते हैं। लेकिन एक जमात वो है अल्लामा शारानी वगैरह की, कि सवाल चाहे घोड़े पे सवार होकर के आए, जब सवाल किया तो सवाल का उसका हक है, उसको दो। हमारे हज़रत की यही राय थी, माशाअल्लाह करके ये राय थी उनकी, ये राय ठीक है। फ्री जबरदस्त कोई भी आवे, कैसे अच्छा कपड़ा पहन के आवे, लिबास पे आवे, मोटर पे आवे, लेकिन जब उसे सवाल कर दिया तो फिर सवाल का हक है उसको दो। वह मसाइल फलाता है। वो अम्मा फरमाते थे 10 है। सच्चाई, हुस्न साइल को देना, हुस्न खुल्क अच्छे अखलाक, एहसान का बदला देना। अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छाई करे तो उसको बदला दो। सिला रहमी करना, पड़ोसी की हिफाजत करना, वह हिमायत करना, हकदार की हक शनासी करना, ये सब अखलाक हैं। हकदार कोई है तो उसके हक अदा करो। मेहमान नवाजी करना, और उनमें सबसे बढ़कर है शर्म हया करना। शर्म हया, ऐसी बात ना करो जिससे तुम्हारी इज्जत पर आ जाए, जिल्लत हो। ये शर्म हया की बात जो है, उससे बाद वो शर्म हया करके उस बात को छोड़ो। ये है किसका, ये बयान किया गया है कि हजरत हसन हुसैन सहरा की तरफ तशरीफ ले गए। वहां एक बूढ़े को वजू करते देखा। ये भी है, दोनों भाई गए, मगर वो बूढ़ा वजू अच्छी तरह नहीं कर रहा था। इन दोनों हजरात ने बाहम मशवरा किया कि ये शख्स बूढ़ा है, हम लोग कैसे उससे कहें कि तुम वजू ठीक नहीं कर रहे हो। अब देखिए ये अदब, बूढ़ा आदमी उसका अदब, वजू ठीक नहीं कर रहा था सुन्नत के मुताबिक। आपस में राय किया कि अगर हम उससे कहेंगे तो बूढ़ा आदमी उसका नागवार हो जाए, बेअदबी न हो जाए, हाँ, शायद उसकी वजह से नाराज हो जाए। पर हजरत हसन हुसैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हम लोग उसके पास चले ताकि उससे वजू का तरीका सीखें, सिखाए नहीं, सीखें। चुनांचे दोनों उस बूढ़े के पास गए और कहा कि ऐ शेख, हमारी तरफ नजर कीजिए कि हम में से कौन अच्छा वजू करता है। उसके बाद दोनों ने उनके सामने वजू किया और वो शेख दोनों की तरफ देख रहा था। जब वजू कर चुके थे तो बूढ़े ने कहा, तुम दोनों अच्छी तरह वजू करते हो, मैं ही अच्छी तरह वजू नहीं कर रहा था। ये तरीका है तालीम और तरबियत का, सिखाने का। ये कि खुद उन्होंने कहा हम वजू करते हैं, आप देखिए। अब मैंने तुम दोनों से वजू करना सीख लिया।
سبحان اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کے مطابق کیسا انہوں نے کیا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں ان کے ملفوظات ہیں، ان کی چیزیں ہیں. حضرت حسین کے اخلاق بھی سنا دیتا ہوں. آپ کی ذات گرامی فضائل اخلاق کی مجموعہ تھی. معلوم کیا ثابت کر دیں گے؟ غلطی ہے. محبوب رحمان صاحبی نے بہت عمدہ لکھا. حسین نام ہے، والد کا نام حضرت سیدنا علی بن ابی طالب ہے، والدہ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے. والدہ کا نام ان کے گوشے دل ہے، والدہ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے. آپ کی ولادت شعبان 4 ہجری میں ہوئی. محبوب رحمان صاحب نے لکھا آپ جوانان اہل جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک ہیں. کیا عمدہ لگتی ہے جوانان اہل جنت، کیا عمدہ. ہم کو بامزہ آتا ہے. آپ جوانان اہل جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک اور گلزار نبوت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. کون؟ حضرت حسین. کتنا عمدہ ہے. محبوب رحمان صاحب آدمی کا ذمہ ہے. کتنا عمدہ. آپ سیدہ فاطمہ زہرا کے آپ کی ولادت شعبہ میں آپ جوانان اہل جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک ہے. معلوم ہے کہ اہل جنت کے سرداروں میں سے ہے. آپ اہل جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک اور گلزار نبوت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. آپ کی ذات گرامی فضائل اخلاق کا مجموعہ تھی، ضدی نہیں تھے. معلوم ضدی بھی کر دیے. آپ کی ذات گرامی فضائل اخلاق کا مجموعہ تھے. ارباب سیاح لکھتے ہیں کہ کان حسین رضی اللہ تعالیٰ کثیر الصلاۃ و صوم والحج و صدقہ و افعال خیر جمیع، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نمازی تھے، بڑے روزے دار تھے، بہت حج کرنے والے تھے. اسیر اونٹنیاں ساتھ رہتی تھیں اور پیدل جاتے تھے. اتنے دور کا سفر حج کرنے کے لیے پیدل سفر کرتے تھے. بہت حج کرنے والے تھے، بڑے صدقہ دینے والے تھے، تمام اعمال حسنہ کو کثرت سے کرنے والے تھے. یہ حضرت حسین. بچپن میں آپ کی تعلیم و تربیت خود صاحب شریعت نبی رحمت علیہ وآلہ والسلام نے فرمائی تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. کیا تربیت میں کمی چھوڑیں گے؟ اس لیے اس کا یہ اثر تھا کہ آپ بکثرت نمازیں پڑھتے تھے. حضرت حسین روزہ بھی کثرت سے رکھتے تھے. تمام ارباب سیر آپ کے کثرت سیام پر متفق ہیں. حج بھی بکثرت کرتے تھے اور اکثر پاپیادہ حج ہو گئے. پاپیادہ مالی اعتبار سے آپ کو اللہ نے جیسی فراغ و باری عطا فرمائی تھی اسی فیاضی سے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. انفاق فی سبیل اللہ پر بھرپور عمل کرتے تھے، جس کی تعلیم قرآن و حدیث میں موجود ہے. یہ سیر سلف، یہ سلف نہیں ہے. یہ لوگ ان کے اخلاق کو اختیار کرنا ہم سب لوگوں کے لازمی و ضروری ہے. کتنا بیان کریں. آپ فرماتے تھے لوگوں سنو، لوگوں کے حاجات کا تم سے متعلق ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تمہارے پاس حاجات لے کے آئے تھے، یہ نعمت ہے. تم کو تو نہیں جانا ہو رہا ہے، اس لیے نعمتوں سے ملول نہ ہو، ورنہ یہ نقمت سے بدل جائے گی. نعمتوں کو خرچ کرو. فرماتے تھے جو جود و بخشش کرتا ہے وہ سردار ہو جاتا ہے. جو جود و بخشش کرتا ہے وہ سردار ہو جاتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے میں جلدی کرے گا تو کل کے دن اپنی اس بھلائی کا اجر پائے گا. یہ سیرت ہے کہ نہیں؟ یہ سلف کی سیرت یہی ہے، صحابہ کرام کی سیرت یہی ہے. ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگوں کے لیے لازمی ضروری ہے. ہمارا سیدنا حضرت حسین ایک روز حرم مکہ میں حجر اسود کو پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا مگر مجھے شکر گزار نہ پایا. انعام تو کیا، میں نے شکر نہیں ادا کیا. میری آزمائی کی تو مجھے ثابت نہ پایا، مگر اس پر بھی آپ نے نہ اپنی نعمت مجھ سے سلب کی اور نہ مصیبت کو مجھ پر قائم رہنے دیا. یا اللہ یا کریم تو کرم ہی
या अल्लाह करीम से तो करम ही हुआ करता है। ये उनके अखलाक। करबला में जाम शहादत मामूली है, ऐसे लोगों को शहादत पेश आई, वाक़या पेश आया। उसके बाद बहुत से माना लिखा है, बहुत। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रोज शहीद हुए वो यौम आशूरा जुमा का दिन था, मुहर्रम का महीना ऐसा था। रज़ियल्लाहु अन्हु। अब क्या असबाब हुए, क्या हुआ, उसके बाद हजरत हुसैन इब्न अली के साथ 72 आदमी शहीद हुए। मोहम्मद इब्न हनफिया का बयान है कि आपके साथ 17 अफराद शहीद हुए और सब हजरत सैयदा फातिमा की औलाद थे। उम्मत ने उनके साथ ये मामला किया। ऐसे बरगुजीदा लोग उम्मत ने उनके साथ थे। इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाते हैं बहुत उलमा ने लिखा है हुसैन का कत्ल बिला शुबह मजलूमाना था। लिख रहे हैं मिनहाजुस सुन्नत में भाई इब्न तैमिया लिख रहा है हजरत हुसैन का कत्ल बिला शुबह मजलूमाना कत्ल था, जो उनके हक में शहादत, उलूए मंजरत और रफ़े दर्जत है। जो उनके हक में क्या है? शहादत, उलूए मंजरत, रफ़े दर्जत है। और इस राज का उसका राज ये है उनके भाई के लिए अल्लाह के यहाँ शहादत नेक वक्ती का वो बुलंद मर्तबा तय हो चुका था, जिसके लिए किसी न किसी तरह बला मुसीबत से गुजरना था। इतना बड़ा मर्तबा था कि उसके लिए कोई बला से गुजरना जरूरी था। इतनी बड़ी बात। मगर उन दोनों को अपने दूसरे आले बैत की तरह उसके मौके नसीब नहीं हुए शहादत के, कि उनकी जिंदगी इस्लाम, इज्जत और आफियत की गोदी में बसर हुई थी। पर एक भाई की वफात जहर खुरानी से हुई। हजरत हसन को जहर दिया गया, टुकड़े टुकड़े हो गए ताकि वो मनसब पर पहुंच जाए। ये तरीक वह है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम। ये जिहाद उनको इस तरह तौर से दिया गया कि उस मनसब तक पहुंच जाए बगैर किसी मुसीबत से गुजरे हुए। कोई किसी मनसब तक नहीं पहुंचता, इस बिना पर उनको जहर दिलाया गया ताकि जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए। मगर उन दोनों के लिए अपने दूसरे अहले भाई की तरफ से उस मौके इसलिए हासिल न हो सके कि उनकी जिंदगी इस्लाम और इज्जत और आफियत की गोद में हुई थी, बिल्कुल आफियत के साथ थे। बस एक भाई की वफात जहर खुरानी से हुई और दूसरे के कत्ल से, ताकि इस मुसीबत के सिले में शुहदा का ऐश और सुहदा की मंजरत पा जाए। वो हजरत हुसैन का कुछ समझ में न आना वाला सफर और इब्न ज़ियाद का उससे भी ज्यादा नाकाबिल फहम रवैया दोनों तकदीर इलाही के एक मंसूबे का करिश्मा थे। अल्लाह फैसला कर रहे हैं ये कौन मनातिकुल। गोया हजरत हुसैन का कुछ न समझ में आने वाला सवाल सब मना कर रहे थे गए। इब्न ज़ियाद का उससे भी ज्यादा नाकाबिल फहम रवैया क्यों किया उसने? बात ये थी दोनों तकदीर इलाही के मंसूबे का करिश्मा थे जो पहले से तय हो चुका था। अल्लाह ताला इन अकाबिर के तरीके पर सब ऐसी मुसीबत आई लेकिन सब सुकून से रहे, बर्दाश्त किया, वो बदला नहीं, सब कुछ हुआ। इस बिना पर अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन अकाबिर के तरीक पर रहने की तौफीक दे। अब ये जरूरी नहीं कि जान देने ये नहीं, बल्कि जो उनकी तालीमात है उनको तो पेश नजर रखना हम सबको है। आशूरा का दिन बहुत ही मुतबर्रक दिन है, उसमें रोजा पहले ही से लोग रखते आए हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं एक ही दिन रोजा अगर जिंदा रहा तो एक दिन पहले या बाद में, नहीं हो सका इस बिना पर जो कर सके वो तो दोनों मिला ले एक दिन। और मेरी राय ये है अगर कोई न रह सके 2 दिन तो एक ही दिन रख ले। तो मैंने इरादा कर लिया है एक दिन जरूर रखूंगा, अगर जो तबीयत थोड़ा सा कमजोर है, देख ही रहे हैं लोग। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मेरे घर वालों को तौफीक दे कि अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की सीरत पर चलने की तौफीक दे। इसी दरमियान में अगर कोई मुसीबतें आई उस पर सब्र करने की तौफीक दे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको। बहुत से मज़ामीन थे नहीं बयान कर सका मैं, इंशाअल्लाह आइंदा बयान करने की कोशिश करूंगा अगर जिंदा रहा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला अपने फजल करम से किताबुल्लाह पर, सुन्नत रसूलुल्लाह पर, सीरत सलफ पर हम सबको अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और अपनी रज़ा और खुशनुदी से हम सब लोगों को मुशर्रफ फरमाए।
یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اجتماع کو تمام جو پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، یا اللہ ان سب سے ہم کو نجات دے. سارے ملک جو ایک مصیبتوں میں مبتلا ہے، یا اللہ ان مصیبتوں سے نجات کلی عطا فرمائے. یا اللہ عافیت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما. ایسی بیماریاں ہیں جو بہت ہی موذی ہیں، مہلک ہیں، اللہ عام طور سے بیماری پھیل رہی ہے، اللہ کے قدرت میں ہے کہ اس کو ایک آن میں روک دے. اس جگہ پر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور ہمارے سلف صالحین جن کے یہ اخلاق ہیں، ان کی برکت سے ہم سب لوگوں کو، سب پورے اہل ملک کو، اہل سلطنت کو، رعیت کو، اہل حکومت کو، سب کو اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون کی روزی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے اور عافیت دارین سے نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.